حسن صاحب، جس طرح سے عادل صاحب کہہ رہے ہیں 5 برسوں میں یہ کام مختصر عرصے میں یہ کیا گیا ہے، لیکن تمام سٹیک ہولڈرز بھی شامل ہیں اس میں، اور نگران حکومت بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جلد ہمیں خوشخبریاں ملیں گی۔ واقعی خوشخبریاں ہمیں ملنے والی ہیں، اور خاص طور پر عام طبقہ اس کی مشکلات جو ہیں کم ہو سکیں گی؟ دیکھیں، ہمارے ملک میں مختلف نوعیت کے سنگین مسائل ہیں، ایک مسئلہ نہیں ہے۔ جی، جہاں سے بھی آپ کوئی چیز اٹھاتے ہیں وہاں پر آپ کو خوفناک قسم کا ایک نیا مسئلہ سامنے نظر آتا ہے۔ اور جس طرح دل ورائے صاحب بتا رہے تھے کہ اتنے آئی ٹی، ایگریکلچر، مائنز اینڈ منرل میں اور اس سے ریلیٹڈ دیگر جو سیکٹرز ہیں وہاں پر جس طریقے سے سرمایہ کاری آئے گی، جو انہوں نے ڈاکومنٹس دیکھے یا جو ہمیں اطلاعات ملی یا جو ہم نے پرائم منسٹر آفس سے جاری پریس ریلیز کا جائزہ لیا، تو ہمیں تو ان کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ شاید جنوری کے مڈ میں وسط میں جا کے کوئی مثبت نتائج سامنے آنے لگ جائیں گے۔ اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ اسپیشل انیشیٹو فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام جب عمل میں لایا گیا، ایس آئی ایف سی انویسٹمنٹ کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا، تو اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ جو انٹرنیشنل جو کمیونٹیز ہیں، جو ادارے ہیں، انہوں نے اس پر اعتماد کیا۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں موجود تھی۔ کوئی تو ایسا سیکٹر تھا جس کی کوئی جو ہے کمانڈ سنبھالنے کو تیار تھا، جس کو کوئی چلانے سپورٹ کرنے کو تیار تھا۔ اس کے بعد اداروں میں کئی جگہوں میں قطری کئی انویسٹرز ہیں جن سے میرا رابطہ ہوا، سعودی عرب میں کئی انویسٹرز ہیں جن سے میرا رابطہ ہوا۔ وہ اس چیز پہ جو ہے وہ سیکنڈ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ان وجوہات کی بنا پر پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑی وجہ وہ ایک ہی بتاتے ہیں کہ کم از کم ہمیں یہ تو مکمل اعتماد ہے کہ یہ پائیدار ہے، یہ مضبوط ہے، ہمیں بھروسہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس سیکٹر کے ان کو چلانے میں بھرپور طریقے سے ہمیں سپورٹ کرے گی، ہمیں کوئی کرپشن کا، ہمیں لوٹ مار کا، ہمیں ہمارے پیسوں کے ضائع ہونے کا کوئی اس کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ جی